अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप कैनिबलिज्म के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलें हम आपको बताते हैं। आपने अक्सर आदमखोरों के बारे में ज़रूर सुना होगा जो इंसानी गोश्त बहुत रग़बत से खाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इंसानी गोश्त की ख़रीद व फ़रोख्त के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो सिर्फ़ डार्क वेब के सार्फिन ही जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहां इंसानी गोश्त की फ़रोख्त की जाती है और इस रेस्टोरेंट को यहूदी लॉबी सपोर्ट करती है। मज़ीद ये भी बताया जाएगा कि यहूदी कौम इस सिलसिले को किस तरफ लेकर जा रही है और डार्क वेब पर मिलने वाले सरप्राइज़ बॉक्सेस क्या होते हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डार्क वेब के बारे में। आपको शायद इल्म ना हो इस बात का कि डार्क वेब में आदमखोरों का बाकायदा एक फोरम बना हुआ है। इस फोरम के मेंबर एक दूसरे को अपने जिस्म का गोश्त फ़रोख्त करते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है कि डार्क वेब पर एक पोस्ट की गई, क्या कोई मेरी रान का एक पाव गोश्त खाना पसंद करेगा, सिर्फ $5000 में, और वो शख्स खुद मेरा गोश्त काट सकता है। ये सुनकर ही एक आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वहशत होने लग जाती है। यहाँ इस फोरम का एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। एक अरमिन नामी शख्स जो कंप्यूटर रिपेयर करता था ने एक पोस्ट लगाई कि मैं इंसानी गोश्त खाना चाहता हूँ। इसकी पोस्ट पर बहुत से रिप्लाई आए। जाहिर है कुछ मजाक में होंगे, मगर एक शख्स जिसका नाम बर्न ब्रांड्स था, इसने कहा मेरी ख्वाहिश थी मुझे कोई इंसान खाए और शायद मेरी ये ख्वाहिश तुम पूरी कर दो। फिर दोनों में चैट में जगह और मुलाकात का दिन तय हुआ। बर्न अरमिन के घर जो शहर से बहुत दूर था उधर गया। उन्होंने नाश्ता किया, बहुत सारी बातें की। फिर शाम तक बर्न का इरादा तब्दील हो गया। वो बोला मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ कि तुम मेरा गोश्त काटो, मगर अरमिन अपना माइंड बना चुका था। इसने शराब में बेहोशी की दवाई मिलाई, जिसे पीने से बर्न बेहोश हो गया। अरमिन इसे घसीट कर बाथरूम में बाथ टब में ले गया और ज़िबा करके इसके टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। बाद अज़ां खा गया उसे। आखिर किसी तरह गुमशुदगी की खोज लगाई गई। पुलिस ने इसे पकड़ लिया, मगर इसने चैट दिखाई कि ये सब रजामंदी से हुआ, मगर इसे 4 साल की सज़ा हुई। फिर कुछ अर्से बाद ये केस किसी वजह से रीओपन हुआ और अरमिन को लाइफ टाइम प्रिजन की सज़ा दी गई। और ये बात भी मंजर आम पर आई कि अरमिन एक दिमागी मरीज़ था, क्योंकि बचपन में इसके वालिदैन में तलाक हो गई थी। उस वक्त से ये स्ट्रेस लेकर एक दिमागी मरीज़ बन चुका था। ऐसी ही एक ऐड यहूदियों के कैनिबलिज्म रेस्टोरेंट ने लगाई और इंसानी दिमाग, जो कि आदमखोर कबीलों फोरम में बहुत ही लजीज डिश समझी जाती है, इसकी फ़रोख्त को मुतारिफ़ करवाया और गारंटी भी दी गई कि 100% इंसानी दिमाग है। इसके अलावा ऑनलाइन मेन्यू कार्ड भी पब्लिश किया गया, जिसमें बिटकॉइन के बदले इंसानी आँख, ज़बान, दिल, कलेजी और रान का गोश्त और बाजू के रेट बताए गए। और ये भी क्लियर किया गया कि अगर आप ताज़ा गोश्त चाहते हैं तो वो भी सरप्राइज़ बॉक्स के ज़रिए आप तक पहुंचाया जाएगा। इस हवाले से एक ख़बर ये भी सुनने में आई है, एक अमेरिकी स्टूडेंट ने डार्क वेब पर मजाक समझते हुए इंसानी गोश्त ऑर्डर किया और सो गया। अगली सुबह इसे ईमेल रिसीव हुई कि आपका सरप्राइज़ बॉक्स आपके दरवाजे पर मौजूद है। जब इसने घर के बाहर रखा हुआ सरप्राइज़ बॉक्स खोला तो हैरान रह गया कि इसने जो हाथ तस्वीर देखकर ऑर्डर किया था वो ताज़ा हाथ खून में लथपथ बॉक्स में मौजूद था। ये देखकर इसने फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया, मगर बाद में इस स्टूडेंट को इसी के घर में पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिया गया।
اس واقعے سے آپ ڈارک ویب اور وہاں کام کرنے والے مافیا کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوستو، ڈارک ویب پر ایک اور ویڈیو دکھائی گئی جس میں 2 انسانوں کو الٹا لٹکا کر ذبح کیا، پھر کھال اتاری اور جسم کے اعضاء نکالے اور بعد میں کینیبلزم فورم میں اسے فروخت کیا گیا۔ یہ بھی دکھایا گیا کہ بہت سے شوقین لوگ انسانی اعضاء کی خرید میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسے آدم خور لوگ اور ان کی کمیونٹی آخر کہاں پروان چڑھ رہی ہے اور کون سی طاقتیں ایسی کمیونٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سو کالڈ سویلائز سوسائٹی امریکہ میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں انسانوں کا جانا سختی سے منع ہے اور وہاں یہ گوشت بیچنے کا بزنس کیا جا رہا ہے اور وہاں انسانی گوشت کھایا بھی جاتا ہے، اور مبینہ طور پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایسے نو گو ایریاز یہودی لابی کے قبضے میں ہیں۔ دوستو، یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہودیوں کے 6 بڑے جادوگر انسانی گوشت سے بہت رغبت کھاتے ہیں اور خود کو ڈیوائن سمجھتے ہیں۔ ان جادوگروں کو تعلق یہودی تنظیم فری میسنز یعنی زائنسٹ سے ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ شیطان انسان کی قربانی اور خون سے بہت خوش ہوتا ہے اور بدلے میں ہمیں مختلف طاقتوں سے نوازتا ہے۔ بظاہر یہ سچ بھی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شیطان آدم علیہ السلام سے اب تک بنی آدم کا ازلی دشمن ہے اور یقیناً انسانوں کو انسانوں کا ہی گوشت کھاتا دیکھ کر وہ خوش ہی ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہیلوئین نائٹ دراصل یہودی جادوگروں نے ہی متعارف کروائی ہے؟ اس رات وہ کسی انسان کو تکلیف دے کر مارتے ہیں اور اس کا گوشت نوچ کر کھاتے ہیں اور خون بڑی رغبت سے پیتے ہیں تاکہ کالی طاقتوں کا مالک شیطان ان کی طاقتوں میں اضافہ کرے اور ان کے پیروکار صرف یہ تماشا دیکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے اگر یہ رات نہ منائے تو ان کا مالک لوسیفر یعنی شیطان ان سے ناراض ہو جاتا ہے اور پھر یہ مشکلات میں پڑ جاتے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ موجودہ دور میں یہ رات یعنی ہیلوئین نائٹ جسے کہا جاتا ہے اب عام لوگ بھی مناتے ہیں۔ دوستو، بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کینیبلزم کو فروغ دینے کے لیے ڈارک ویب پر ڈرگز بھی بیچی جاتی ہیں جن میں بوراچیرو کا بہت نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یعنی یہ ڈرگز کینیبلزم کو کیسے فروغ دے سکتی ہے؟ تو تہلکہ خیز انکشاف یہ ہے کہ یہ ڈرگز انسان کے اندر زومبی جیسی بھوک اور انسانی گوشت کی رغبت پیدا کر دیتی ہے اور اس ڈرگ کے استعمال سے انسان میں انسانی گوشت کی طلب جنون کی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اس کا دماغ معوف ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کپڑے تک پھاڑ دیتا ہے اور انسانی گوشت کے حصول کے لیے غلام تک بن جاتا ہے۔ تحقیق اور بعض واقعات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ڈرگز کے استعمال سے یہ جو زومبی نما انسان ہے یہ کسی کا بھی قتل کر سکتا ہے اور اس کو کسی کا بھی قتل کروا کر اس کے اعضاء بھی نکلوا سکتے ہیں۔ تاہم ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ صرف ڈارک ویب کے ڈرگ ڈیلر ہی جانتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس کری اور شیطانی دوائی کو بھی سو کالڈ سویلائزڈ نیشن امریکہ کی ایک لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ ایک پودے کو انسانی خون دیا جاتا تھا۔ جب پودا بڑا ہوا اور پھل دینے لگا تو اس کے بیجوں سے ایک باغ لگایا گیا۔ اس باغ کی پرورش بھی انسانی خون سے ہی کی گئی اور بعد ازاں اسے پروسیس کر کے یہ ڈرگ بنائی گئی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو سن کر ایک حیرت کا ایک اور جھٹکا لگے گا کہ پاکستان اور انڈیا جیسے کنٹریز میں بھی عام ہونے والی ڈرگ آئس بھی اس کا لائٹ ورژن ہے جو کہ مختلف کلب میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ ڈرگ بھی ڈارک ویب سے ہی خریدی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈارک ویب پر انسانی گوشت کی فروخت کرنے میں فری میسنز کے 6 بڑے جادوگروں کا ہی ہاتھ ہے۔ ان کے کارندے ڈارک ویب پر ہی ان سے لنک پہ رہتے ہیں، نہ تو یہ کسی سے ملتے ہیں نہ سامنے آتے ہیں، اور یہ بے حد دولت مند اور طاقتور ہیں جن کی پشت پناہی گورنمنٹ کرتی ہے۔ ڈارک ویب پر ایک آن لائن شاپ پر لڑکیوں اور عورتوں کے بریسٹ بھی بیچے جاتے ہیں۔
جو شوقین حضرات خرید کر کھاتے ہیں۔ دوستو، یہاں میں بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ ڈارک ویب تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی اندھیری دنیا ہے جہاں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی خرید سکتے ہیں اور اللیگل کام بھی کروا سکتے ہیں۔ ایون کہ کسی کا مرڈر بھی کروانا ہو تو وہ بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مافیا کی کالی دنیا ہے۔ مگر ڈارک ویب کی رسائی عام براؤزر سے ممکن نہیں۔ اس کالی دنیا میں جانے کے لیے مخصوص براؤزر ہوتے ہیں، اور وہاں جاتے ہی ہیکرز آپ کی پرسنل انفو، آپ کی پکس، نمبر، لوکیشنز، بینک انفو سب ہیک کر لیتے ہیں۔ پھر اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو جائے یا کالی دنیا کے کارندوں کے کالے قانون کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو امریکہ میں ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ ڈارک ویب سے دور رہیں۔ تو یہ تھی ہماری ریسرچ سے بھرپور ویڈیو۔ جاتے جاتے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔